سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ عزیر بلوچ، نثار مورائی اور سانحہ بلدیہ کی جے آئی ٹی پبلک کی جائے گی۔ یہ انشاءاللہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آخری سانس تک لا کے بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کا نام اس میں ہے جو آج بھی بیٹھ کے بجٹ کے اوپر باتیں کرتے ہیں، جو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں جن کا نام ہے، مرڈر پہ، کڈنیپنگ پہ، قتل و غارت پہ، رینسم پہ۔ یہ ایسے نہیں بن گئی اسپیکر صاحب بڑی بڑی شوگر ملیں، سستے میں ایسے داموں پہ نہیں خریدی گئی۔ یہ بازو جو گھر بلاول ہاؤس کے سارے خریدے گئے، یہ پیسے دے کے نہیں ایسے خریدے گئے مارکیٹ ویلیو پہ۔ ذرا پڑھیں تو صحیح جے آئی ٹی اس میں لکھا کیا کیا ہے۔ میں علی زیدی صاحب کو کیٹیگوریکلی چیلنج کرنا چاہوں گا اس وقت کہ اس پوری جے آئی ٹی رپورٹ میں کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تینوں جے آئی ٹیز سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے۔ پیر کی روز انشاءاللہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان تمام جے آئی ٹیز کی کاپیز کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ وفاقی حکومت کی خصوصیت ہے کہ کوئی وزیر اپنے محکمے کی بات نہیں کرتا، وزراء کو پریس کانفرنس کرنے اور ٹویٹر پر جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ سیاست کے اندر اخلاقیات بڑی اہم ہوتی ہیں، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ اخلاقیات کی بڑی بات کرتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں اس آدمی میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ بس استعفیٰ دے گھر چلے جائے۔ جو سابق وفاقی وزیر داخلہ تھے، ان کا ان 3 میں سے 2 جے آئی ٹیز میں صوبائی وزیر داخلہ جو تھے، جن کی بیگم صاحبہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں، کیبنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان سے سوال پوچھ لیں کہ ان کے ہسبینڈ کی کیا انوالومنٹ تھی، ان کے ہسبینڈ کا کیا رول تھا، بڑی دوستی تھی۔ اور جب آپ 3 میں سے 2 جے آئی ٹیز کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اس حکومت کی خاص بات ہے کہ جس شخص کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ایویشن منسٹر آ کے بات کریں تو چلو سمجھ آتا ہے پی آئی اے کے لیے، سول ایویشن کے لیے۔ علی زیدی صاحب کا کیا تعلق ہے پی آئی اے سے، یہ منطق آج تک سمجھ نہیں آتی، اور یہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ کس طریقے سے پی آئی اے کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی پر الزامات لگاتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے جب پہلا الیکشن لڑا تو اثاثے اور ٹیکس ریٹرن جمع کرایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرنز، اپنے تمام اثاثے 2018 میں جب پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو تمام اثاثے ان کے ڈکلیئر کیے گئے، کتنا ٹیکس پے کیا وہ ڈکلیئر کیا گیا، اور اس ٹیکس میں صرف انکم ٹیکس نہیں، ملینز کی جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن علی زیدی صاحب کو وہ بات نظر آئی، انہوں نے کہا جی 4-4.5 لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے۔ علی زیدی صاحب کاغذات کا مطالعہ اگر کرتے تو آپ کو نظر آتا کہ 40 لاکھ روپے ایگریکلچر انکم ٹیکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جمع کرایا ہے۔ ریکارڈ پر ہیں یہ تمام کاغذات، اور سوال وہ پوچھ رہا ہے جس نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں غالباً 2016 میں ٹیکس جمع ہی نہیں کرایا۔